کسی بھی ملک و قوم کے شہداء اس کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہوتے ہیں اور شہداء ہی قوموں کے ماتھے کا جھومر کہلاتے ہیں۔ ہماری ارض پاک پر اللہ کا یہ کرم رہا ہے کہ ماؤں نے ایسے ایسے بہادر بیٹوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے شجاعت و بہادری کی ایسی لازوال داستانیں رقم کی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ عرض وطن کے ہر صوبے، شہر اور دیہات میں ہر قبرستان پر آپ کو پاکستان کا جھنڈا ضرور نظر آئے گا، جو یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ یاد رکھنا اس پاک مٹی کی حفاظت کے لیے اس کے بیٹے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے پروگرام راہ حق کے شہید میں آج آپ کو ضلع میاں والی کے 3 سپوتوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مادر وطن پر اپنی جانیں قربان کی۔ ان میں پہلے نمبر پر میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہیں۔ پولیس افسر خلاص خان کے ہاں 1960 میں داؤد خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نیازی قبیلے کی ایک شاخ علاوہ خیل سے تھا۔ آپ 1982 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور پہلے 11 بلوچ رجمنٹ بعد ازاں 16 بلوچ رجمنٹ کا حصہ بنے۔ 2012 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی ملی اور شہادت سے 8 ماہ قبل سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں فوج کے جنرل آفیسر کمانڈر کی حیثیت سے تعینات کیے گئے اور صرف 8 ماہ کی قلیل مدت میں مالاکنڈ اور سوات سے دہشت گردوں کو بڑی حد تک صفایا کر دیا۔ 15 ستمبر 2013 کو بن شاہی کے علاقہ میں افغان بارڈر پر اگلے مورچوں کے دورے سے واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی دہشت گردوں کی جانب سے نصب کی گئی IED کا نشانہ بنی، جس سے آپ نے اپنی یونٹ کے کمانڈر کرنل توصیف اور لانس نائک عرفان ستار کے ہمراہ جامِ شہادت نوش کیا۔ دوسرے نمبر پر ہم جس بہادر بیٹے کا ذکر کریں گے وہ ہے ایئر وائس مارشل میاں عبدالرزاق شہید۔ آپ 25 نومبر 1954 کو وام بچرا میں میاں محمد حیات کے ہاں پیدا ہوئے۔ 1973 میں پاکستان ایئر فورس کی GDP برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ شہید خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل کے عہدے تک پہنچے۔ میاں عبدالرزاق پاک فضائیہ میں اپنے 29 سالہ کیریئر میں مختلف اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ پاکستان کے ایٹمی پلانٹس اور دیگر حساس تنصیبات کی سیکیورٹی پر مامور رہے۔ آپ نے 20 فروری 2003 کو ایئر چیف مارشل مصحف علی میر اور پاک فضائیہ کے دیگر افسروں اور جوانوں کے ساتھ کوہاٹ میں ایک فضائی حادثے میں شہادت پائی۔ شہید کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز، ستارہ بصالت اور ستارہ امتیاز جیسے فوجی اعزازات عطا کیے گئے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کریں گے میجر جنرل جاوید سلطان نیازی شہید کا، جن کا تعلق میاں والی کے قصبے گنڈی اور قبیلے تری خیل سے تھا۔ آپ میجر سلطان اکبر خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ سے حاصل کی اور بعد میں پاک آرمی میں کمیشن حاصل کر کے پنجاب رجمنٹ کا حصہ بن گئے۔ دوران سروس اہم پوسٹوں پر تعینات رہے۔ 111 بریگیڈ میں بطور لیفٹیننٹ کرنل خدمات انجام دی۔ پروفیسر منور علی ملک کے مطابق جب 12 اکتوبر 1999 کو SSG کی 111 بریگیڈ نے وزیر اعظم نواز شریف کو گرفتار کیا تو اس وقت جاوید سلطان ہی 111 بریگیڈ کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ بعد ازاں آپ کو بطور بریگیڈیئر ترقی دے دی گئی۔ لاہور میں بریگیڈیئر کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ جاوید سلطان خان بھارت میں پاکستانی سفارت خانے کے معاون فوجی افسر بھی رہے۔ انڈیا سے واپسی پر آپ کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور جنرل کمانڈنگ آفیسر کوہاٹ تعینات کیا گیا۔ میجر جنرل جاوید سلطان خان 6 فروری 2008 کو جنوبی وزیرستان میں وانا کے قریب دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائیوں کا فضائی معائنہ کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں آپ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق آپ کے ہیلی کاپٹر کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا۔ آپ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں گنڈی ضلع میاں والی میں سپرد حال کیا گیا۔ ناظرین، ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو شہداء کی یاد دلاتے رہیں گے۔ بے شک عظیم قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی۔ اجازت دیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنے میزبان عطیہ جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔